ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے. بہت شکریہ علی صاحب آپ کے وقت کا. علی صاحب، اصولی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کا کہ اب وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں، آپ لوگ ارلی الیکشن چاہتے ہیں. بطور 23ویں وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آج حلف بھی اٹھا لیا، وزیراعظم منتخب بھی وہ ہو گئے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا بہت ٹائم تو ان کو دینا چاہیے؟ جو الزام آپ پہ لگتے تھے پرفارمنس کے، ایٹ لیسٹ یہ خدا کے دیکھ لیں کہ کتنا سہل ہے یہ سارے معاملات سدھارنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج پاکستان کے لیے بہت ایک لمحہ فکریہ ہے اور تمام غیرت مند عوام کے لیے شرم کا دن ہے کہ جس وائس رائے سے آج 70 سال پہلے ہم نے جان چھڑائی تھی، آج ایک اور وائس رائے بٹھا دیا گیا ہے، ایک امپورٹڈ پی ایم بٹھا دیا گیا ہے ایک سازش کی بنیاد پہ. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق اس کو ملتا ہے یا اس کو ملنا چاہیے جو دروازے سے آیا ہو، اور جو دیوار پھاند کے آیا ہو اغیار کے ساتھ سازش کر کے اور ایک کسی اور کے اشارے پہ، اس کو موقع نہیں دیا جاتا. اب وقت ہے کہ عوام کے پاس جایا جائے اور فیصلہ کرنا. یہی عوام اس امپورٹڈ کو دے دے ووٹ، جو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں تو جتنا وقت ان کو چاہیے 4 سال 5 سال جو بھی مینڈیٹ ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ مذاق نہ کیا جائے اور الیکشن کی طرف جایا جائے اور فیصلہ عوام پہ رکھا جائے. اسی میں سب کی خیر ہے، اسی میں تمام پولیٹیکل سسٹم کی خیر ہے، اسی میں سب کی عزت ہے، اسی میں اداروں کی عزت ہے، اسی میں ملک کی عزت ہے کہ مزید اس معاملے کو طول نہ دیا جائے. کیونکہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے، جب ہم نے استعفیٰ دے کے نکلے ہیں تو کشتیاں جلا کے نکلے. ایک ایسا آدمی جو ملک کا سب سے پاپولر وزیر اعظم ہے، 150 سیٹوں لینے والا شخص جو ہے، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے، کیونکہ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو نہ کرپشن پہ نکالا گیا، نہ کسی غلط کام پہ نکالا گیا، بلکہ اس کام پہ نکالا گیا جو اس کا عہد تھا. اپنے عہد کی پاسداری پہ نکالا گیا کہ اس نے امریکہ یا یہود و اچھا خان صاحب، پلان کیا ہے؟ کیا سینٹ سے بھی استعفے دیں گے؟ کے پی اسمبلی سے بھی آپ لوگ استعفے دیں گے اگر ارلی الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تو؟ لیکن مین چیز تو آپ کی قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی سے آپ کے ملک کا میجر مینڈیٹ نکل گیا ہے، اس کی کوئی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ رہ نہیں گئی. اور میاں شہباز شریف صاحب جو اس ملک کے پہلے امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل، جس میں وزیر اعظم پاکستان جو حقیقی وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، اور چیف آف دا آرمی اسٹاف، تمام انٹیلیجنس چیف، تمام سروسز چیف اور ڈیفینس منسٹر سب موجود تھے. اس کا اعلامیہ اس بات پہ انتہائی تشویش کا اس نے اظہار کیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت امریکہ کی بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور اس پہ ڈیمارچ کیا گیا، احتجاج کیا گیا، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے ممبران کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. اس کے بعد تو نہ کسی ثبوت کی نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. میرے خیال میں خان صاحب بات یہ ہے، بجائے اس کے کن معاملات کو اور خریدا جائے، اچھا وے آؤٹ وہی ہے جو حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا کہ الیکشن کرائیں اور فیصلہ عوام پہ چھوڑیں. اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا عوام کے ذریعے. خان صاحب بات یہ ہے کہ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلی تقریر میں یہ کہا کہ ایک تو وہ خط اور وہ ساری صورتحال ہے ہم قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، ان کیمرہ سیشن ہوگا، اس میں سب لوگوں کو بلائیں گے، اور سفیر پاکستان جو اس وقت تھے اسد مجید صاحب، ان کو بھی بلائیں گے اور نئے سرے سے اس پر ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی سازش ثابت ہوگی تو میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا. تو ایک یعنی انہوں نے آپ کا جو تھا چیلنج وہ قبول کر لیا ہے اور وہ دوبارہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرانا چاہتے ہیں. ایک بات، کیا آپ اس کارروائی کو مانیں گے جس میں آپ ہوں گے ہی نہیں، اور وہ جو کمیشن اگر بناتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ ایک بات. دوسرا، جو آپ استعفے دے کے جا رہے ہیں، اگر صرف قومی اسمبلی میں آپ استعفے دیتے ہیں، آپ کے لوگ استعفے بہت سارے 20 پہلے نکلے ہوئے ہیں، 10-20 اور نکل جائیں گے، وہ ضمنی انتخابات کرا دیں گے، تو اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس کوئی ایک فورم تو آپ خود بخود لوز کر رہے ہیں. دیکھیے، میری ذاتی رائے پوچھیں، پارٹی کا موقف اس پہ آ جائے گا. جی، میرا تو خیال ہے کہ تمام صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے. اچھا، لیکن میجر جو چنک ہے وہ تو آج پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے لیجیٹیمیسی نکل گئی. جی، کل رات آپ نے دیکھا پورا پاکستان نکلا، تو پورے پاکستان نے اس پہ غم و غصہ کا اظہار کیا. 70 سال پہلے جو غلامی کا طور قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھ سے
दायरा अरब में दरिया बुर्द कर दिया था, वो तोक हमें कोई लाने की कोशिश ना करे। कोई अमेरिका का गुलाम है, अपनी गुलामी अपने घर तक रखे। पाकिस्तान को गुलाम बनाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, और उसके लिए जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, इमरान खान साहब और हम सब पूरी कौम उसको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कोई इजाजत नहीं देगा कि वाशिंगटन से मजीद ऑर्केस्ट्रेशन। नहीं, मेरा सवाल ये था कि अगर ये मामला असम्बली में आता है तो ज़ाहिर असम्बली में तो आप नहीं होंगे, लेकिन अगर वो कमीशन कोई बनाते हैं और कमीशन ये कहता है कि मामला इतना बड़ा और इतना संगीन था नहीं जितना आपने सियासी मकासद के लिए पेश किया, तो उसके नतायज को आप तस्लीम करेंगे? देखिए, मैं आपकी भी गुजर गई है, फैसल साहब भी, अब सीनियर जर्नलिज्म की आपका भी सफर है काफी अर्सा, आपको भी, मैं भी एज ए वकील भी बात करता हूँ। मेरी तो नॉलेज नहीं नजर आया जो खुद अपने ऊपर केस जुर्म किया, और जुर्म भी वो जो आर्टिकल 6 का हो, तो मैं तो नहीं समझ कि जो इम्पोर्टेड शरीफ इम्पोर्टेड कोई भी का है वो। खान साहब, ये बताएं कि ये जो आपने इस्तीफ़े दे के आप घर चले गए, क्या ऐवान के अंदर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी? और ये सारा कुछ जो आप एक फोरम छोड़ रहे हैं, क्या आपको यकीन है कि इस इस्तीफ़ों के नतीजे में अर्ली इलेक्शन आप हासिल कर सकते हैं, जब इलेक्शन कमीशन कहता है हम तो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते? देखें, जब उनको इलेक्शन कराना पड़ता है, जब करना पड़ता है, तो वो जब करना चाहते हैं, बल्कि ये अल्फाज यूज कर लेता हूँ, जब करना चाहता है इलेक्शन कमीशन, तो फिर वो 3 महीने के अंदर 3 से भी पहले कर लेगा, अगर उसकी बिल है। ठीक है जी। अच्छा। दूसरी बात ये है, ये बड़ा थॉरली डिबेट हुआ आज जी। बहुत से लोगों की राय ये थी कि हमें अंदर भी लड़ना चाहिए। मेरी भी पहले यही राय थी एज ए पार्लियामेंट्री एक्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स के, कि हमें फोरम छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो इमरान खान साहब ने और फिर कुछ हमारे मेंबर्स ने जो आर्गुमेंट किया, वो ज्यादा पोर्टेंट था, और उसमें फिर सबने इत्तेफाक किया, एक मुतफिका राय कि हमें लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर तो जेन्युइन ऑर्गेनिक, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि अगर जेन्युइन ऑर्गेनिक पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल मूव हो, तो उसमें तो अदम एतमाद तो यकीन की चीज है, कोई इशू नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आप इख्तियार से चिमटे रहे, आप ऑपोजिशन में बैठ जाते हैं। लेकिन अगर साजिश के जरिए आते हैं, जिस तरह ये साबित हो गया है और बहुत हद तक यहाँ है, तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, सवाल ये भी है ना, आप कौमी असेंबली को तो लेजिटिमेसी नहीं दे रहे, लेकिन आप सेनेट को तो दे रहे हैं, आप केपी असेंबली को तो दे रहे हैं, फिर तो आप एक ईवान को भी लेजिटिमेसी ना देना। इस तरह आपका मौक़िफ़ तो कमजोर पड़ रहा है आलमी साजिश वाला। नहीं, ये देखें, खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी बाहर के बंदे को नहीं बैठाया गया, और वो तो पहले से वहाँ हुकूमत कायम है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, सेनेट में तो कोई शहबाज शरीफ साहब वहाँ चेयरमैन नहीं बना, ना वो अभी उधर आया। सेनेट तो हाउस ऑफ फेडरेशन है। सेनेट तो अगर खुदा न खास्ता इमरजेंसी मार्शल लॉ भी माज़अल्लाह कभी होती है, वो तब भी सेनेट चलता रहता है। सेनेट तो हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसने तो चलना है। असल तो बात कौमी असेंबली की है कि आपके मुल्क पे एक पिट्ठू जो बैठा दिया जाए, जो ये सर नो सर कहता है, जो कहते हैं कि बेगर, जो पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम को बेकारी कह दे, उसको क्या क्या बैठने का। तो साजिश के जरिए अगर शख्स आता है, उसके बाद उसको लेजिटिमेसी हम कैसे दे सकते हैं, और उसके नीचे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी। मुझे आप इरशाद साहब बताएं, आपने कोई मुलजिम देखा है जो कहता है मुझे फांसी लगाओ, मैं बहुत बड़ा मुलजिम। तो शहबाज शरीफ के नीचे, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के नीचे कोई आपको अगर एहतसाब का और मेरिट की तवक्को हो तो हो। हम तो इस काम ख्याली में नहीं है। खान साहब बनेंगे वे फॉरवर्ड इज इलेक्शन एंड ओनली इलेक्शन। आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब भी मुहिब वतन हैं। आपका जो ये नैरेटिव है, आपके इत्तेहादियों ने उसको कबूल नहीं किया। MQM है, बाप पार्टी है, आपके अपने अरकान असम्बली 20-22 वहाँ बैठे रहे, उनमें से किसी को आप कायल नहीं कर सके। और दूसरा ये है कि क्या, एक तो ये सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि ये जो आप इस्तीफ़े दे रहे हैं, आपके 155 में से कितने अरकान इस्तीफ़े दे रहे हैं, आपके पास जमा कराए हैं? जी, मुझे जो है वो अंदाज़ा हो गया। देखें, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ जी, कोई किसी को गद्दार नहीं करा, ठीक है जी। ना जो कोई खरीद फरोख्त होती है तो वो ऊपर के लेवल पे उनकी डीलिंग होती है, नीचे बेचारे मेंबरान को, आम MNA MPA को क्या पता है कौन क्या कर रहा है, वो तो जिंदाबाद मुर्दाबाद किन लोगों ने रखे हैं, ठीक है ना जी। तो अब अगर आपने इस पे इन्वेस्टिगेशन इसी इम्पोर्टेड PM के नीचे करनी है, शहबाज शरीफ साहब के नीचे, उस पर कौन एतमाद करेगा? तो बेहतर ये नहीं है कि ये मामला अब अवाम की अदालत में ले जाया जाए, क्योंकि जो हमें इंसाफ मिलना था वो भी हमने देख लिया। तो अब अवाम की अदालत से ही इंसाफ की तवक्को है और अल्लाह से तवक्को है। और ये इमरान खान साहब को कोई बीमारी नहीं है कि उनको इख्तिदार से चिमटने का शौक है, लेकिन अगर उनको
امریکہ کی ایما پہ گرایا جائے گا اور رجیم چینج کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اور انہوں نے جو ہے اپنی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کی تھی، غلامی کو انہوں نے نو کہا ہے، تو اس کا تو مطلب پھر یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص بین الاقوامی سامراجی اچھا، ایسی صورت میں یہ تو پورے پاکستانی قوم کی جو ہے بےزتی کی گئی ہے کہ ان کے وزیر اعظم کو گرا کے ایک امپورٹڈ بندے کو بٹھا دیا گیا یہ سب نوسر کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو الیکشن اصلاحات کی اس کو اپوزیشن نے نہیں مانا، اب جو موجودہ حکومت ہے وہ انتخابی اصلاحات کرے گی تو آپ اس کا حصہ بنیں گے اسمبلی سے باہر، ظاہر اسمبلی میں تو آپ نہیں ہوں گے، اور جو الیکشن ہوں گے آپ ان کے نتائج کو تسلیم کریں گے اگر عوام ان کو دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں؟ دیکھیں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے کیا بات کرنی ہے، یہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ہم ابھی وہاں سے جو ہے استعفیٰ دے کے نکل آئے ہیں، اور ان لوگوں کی جو حالت ہے کہ جو بین الاقوامی اشاروں پہ ناچتے ہوئے اقتدار کی طرف جو ہے وہ چمٹے چلے آتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈسکشن ہونی ہے؟ جو جس طریقے سے ان لوگوں نے ایک رجیم چینج کا حصہ جو ہے بنے، کیا ان کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ملک کے ساتھ کیا ہے ان کے ساتھ اب کیا مجھے بتائیں فروٹفل ڈسکشن؟ نہیں علی محمد خان صاحب دیکھیں دو چار جو باتیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ لوگ جو سازش کا بات کر رہے ہیں آپ سارا بیس کر رہے ہیں این ایس سی کے اعلامیے پہ، جبکہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ دس از ناٹ دی اسٹیبلش فیکٹ، اس پہ تحقیقات ہونا باقی ہیں۔ پولیٹیکل نیریٹو تو وہ سمجھ آتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر یہ ای وی ایم کا قانون جو ہے، ای وی ایم کے استعمال کا قانون، اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں اور پھر الیکشن ہوتے ہیں، کیا آپ لوگوں نے انتخابات کے نتائج قبول کریں گے جو ای وی ایم کے بغیر ہوں گے؟ دیکھیں وہ اب ایک لا بن چکا ہے اور جو کوئی اب اس لا کو چینج کرے گا تو بدنیتی تو وہاں سے واضح ہو جائے گی، لیکن کیا اس پہ آپ میرے سے پہلے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر دھاندلی کر لی جائے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ تو وہ تو وقت میں سے دیکھا جائے گا کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے اور کیا دھاندلی کس زمانے پہ۔ ابھی ہم پہلے سے کیوں یہ پرزیوم کرنے کے دھاندلی ہوگی؟ ابھی ہم تو ایکسپیکٹ یہ کریں گے کہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے الیکشن ہوگا، اور ایسا بھی کوئی جو ہے تو کوئی دنیا تباہ نہیں ہوئی کہ سب لوگ یہ خدا نخواستہ ملک ہے، ادارے ہیں، میں اپنے اداروں پہ بھی اعتماد ہے، لیکن بہرحال آخری سوال علی محمد خان صاحب، آخری سوال یہ بدھ کو خان صاحب جا رہے ہیں پشاور، پھر اگلے اتوار شاید کراچی جا رہے ہیں، تو خان صاحب کوئی اور بھی قوم کو سرپرائز دیں گے؟ ان کے پاس کوئی اور بھی راز ہیں یا بس آخری جو انہوں نے پتہ کھیلنا تھا وہ کھیل لیا؟ میرے خیال میں جو اصل پرائز تھی وہ سب کو کل مل گئی، جس طرح قوم نکلی ہے 27 کو تو نہیں، لیکن کل جو نکلی ہے انپریسیڈنٹڈ کہ ملک کے لیڈر جو سب سے بڑا لیڈر ہے ملک اللہ کے کرم سے، وہ اس نے بھی ایک قدم بنی گالہ سے باہر نہیں رکھا، اور ملک کی عوام اور قوم اور یوتھ اور نوجوان اور صرف ایک شہر میں نہیں، ایک صوبے میں نہیں، تربت سے لے کے کراچی اور خیبر سے لے کے گوادر تک لوگ نکلے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک میسج ہے